السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلے اسٹور سے ٹرو اسلام ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ سنیوں کا پہلا حدیث کا ایپ ہے جس میں اردو میں اور رومن میں حدیثیں ڈالی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہم نے اردو اور رومن میں ڈال دیا ہے۔ عقائد اہل سنت بھی ڈال دیے گئے ہیں۔ سوال و جواب بھی آڈیو کی شکل میں ڈالے جائیں گے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ایپ کو ہر انسان تک پہنچائیں، اور اس ایپ بنانے میں ہمیں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ 5 لوگوں کی ٹیم کام کرتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کا مالی تعاون کریں تاکہ ہم اس ایپ کو مکمل کر سکیں۔ السلام علیکم۔ مسجد نبوی میں بلوائیوں کا امام نماز پڑھاتا ہے۔ لوگ حضرت علی کے پاس آئے، کہا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، ہم بلوائیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا اس زمانے کے لیے میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا وقت آئے کہ میرے مصلی پر ظالم مسلط ہو جائے تو آئے علی تو گھر میں نماز پڑھنا، اللہ تجھے جماعت کا ثواب عطا کرے گا۔ تو وہ تو عثمان کے قاتل تھے، یہ تو کمبخت ایمان کے قاتل ہے، یہ تو اس سے برے ہیں، اس سے بدتر ہے، یہ تو ان کے پیچھے نہیں ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میری اس ویڈیو کا تعلق پچھلی ویڈیو سے، ویڈیو نمبر 126 سے، جس میں مرزا نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خارجیوں کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کو میں نے عیاں کیا ہے، اور میں نے اس کو ننگا کر کے رکھا ہے کہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ جو حدیث بیان کر رہا ہے، ایک تو نمبر غلط بتا رہا ہے، دوسرا جب آپ اس حدیث کو پڑھیں گے صرف اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم ان کی اذان کا جواب دیں گے، نہ کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور میں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو وہ لوگ سلام پیش کرتے تھے، سلام بھیجتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہما سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ اور اس میں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خارجیوں کو اپنی مسجد سے نکال دی، اور پھر جعلی روایتیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے جی اور حوالہ تو پیش نہیں کرتے نا، سامنے میں سارے وہ بٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو۔ کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا، تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھر میں نماز پڑھنا۔ وہ کیڑی کتاب لکھی ہے حدیث؟ میں تمہیں دسنا کیڑی کتاب لکھی ہے، بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں، اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا ثواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا، اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں ثواب پورا مل جائے گا، ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا۔ کہتے ہیں فاروق رضوی جو جعلی روایتیں پیش کرتا ہے، اور میں اب آپ کو بخاری سے روایت پیش کر کے بتاتا ہوں کہ بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم امام کے پیچھے نماز پڑھو گے، اگر وہ صحیح پڑھے گا تو تمہیں بھی اجر ملے گا، اس کو ملے گا، اگر وہ غلط پڑے گا تو اس کا وبال اس پہ ہے۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا۔ بات یہ ہو رہی کہ گستاخ کے پیچھے نماز پڑھنی، تو جو نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جو تم نے حدیث بیان کی وہ گستاخ کے بارے میں نہیں ہے، وہ ایک عام امام کے بارے میں، ایک صحابی کے بارے میں کہ جب وہ نماز پڑھاتا ہے اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس پر وبال ہے، نہ کہ گستاخ کے بارے میں بات ہو رہی کہ گستاخ کے پیچھے نماز پڑھنا۔ تو جو سوال گندم جواب چنا، گستاخ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 481 اور مسند احمد میں حدیث نمبر 16561، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھا رہا ہے اور نماز پڑھانے سے پہلے اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا۔ جب وہ نماز پڑھا چکا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ جب دوبارہ نماز کا ٹائم ہوا، وہ آگے بڑھا نماز پڑھانے کے لیے، تو سب صحابہ نے کہا ہم نے تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھی کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا ہے۔ وہ صحابی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تم نے خدا اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے کہ تم نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے۔ تو اب یہ ہے ہمارے پاس سند کہ جو شخص قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار نہیں دیتے۔ تو جو گستاخ رسول ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ تمام فقہا، امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام مالک ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار نہیں دیتے۔ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے وہ خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، اور صحیح بخاری کی 694 نمبر حدیث اور اگلی 695 نمبر حدیث، میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولی ہیں ان مولویوں کے لیے، اور یہ ساروں کے لیے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے یہ کڑوی گولی ہیں۔ 695 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اس کے اوپر تو امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف سے کہ باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو۔ امام بخاری نے باب باندھا، اور پہلے تعلیقاً روایت حسن بصری کا قول لے کر ہے تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام المتوفی 110 ہجری کہ حسن بصری کہتے ہیں، جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحیح بخاری میں، جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی، کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا، مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ان کے دور خلافت میں، لوگ حاضر ہوئے، کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں، اور یہ فتنوں کا امام، بدعتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے۔ تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لادہ بنا لو، حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی خلافت۔ سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو، جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو، جب برائی کرے ان سے الگ ہو جاؤ، نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو۔ اس سے بڑی کون سی بدعت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹی بدعت ہوتی ہے، کوئی بڑی بدعت، بھائی سب سے بڑی بدعت خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کرنا ہے۔ کس طرح انداز میں بات کر رہا ہے امام حسن بصری، یہ وہ امام حسن بصری ہے جس کو مدلس کر کے کیا حال بنا دیا امام حسن بصری کا، یعنی امام حسن بصری کا کوئی مقام ہی نہیں رکھا ان لوگوں نے، مدلس ہے جی حسن بصری، مدلس ہے حسن بصری۔ اور پچھلی ویڈیو میں یہ بھی کہتا ہے کہ جو بخاری میں تعلیقاً روایات آتی ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، اب انہی روایت کو لیتا ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کون سی سند ہے؟ کوئی سند نہیں۔ اب امام حسن بصری صحیح بخاری کے راوی یہ کہتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز جائز ہے، جب امام حسن کو مانتا ہی نہیں، امام حسن بصری کو تو مانتا ہی نہیں، امام اس کو تو مدلس کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ امام بخاری نے جو روایات تعلیقاً لائے ہیں اس میں سند نہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ جب ان روایات کو تم نہیں مانتے، اب اس فتح کو کیسے مان رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں میٹھا ہاپا اور کروا تھو تھو، یعنی اپنے بارے میں بات آئے اور اپنا خارجی باپوں کو اگر صحیح کرانا ہو تو امام حسن کا وہ فتویٰ بھی لے لینا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بات آ جائے تو امام حسن بصری مدلس ہو جاتے ہیں، اور وہ تعلیقاً آ جاتے ہیں، اور جو تعلیقاً روایات آ جائیں تو وہ مانی نہیں جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بیان کرتا ہے یہ اس سے میچ ہی نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں سارے محدثین، امام مالک کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں کہ میں جہمی اور رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا یہود و نصارہ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ یہ مرزا پلمبر کے استاد ہیں حافظ زبیر الزری، اس نے یہ کتاب لکھی، اس میں کہتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا جہمی کے پیچھے نماز پڑھوں تو مجھے ایسے جیسے میں یہود و نصارہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں اس نماز کا جو میں رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں۔ اب یہ امام بخاری ہیں جنہوں نے بخاری لکھی ہے۔ اب تیرا فہم یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ سب کے پیچھے نماز پڑھو، ایام فتنہ والے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھو، تو امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ فہم ان کا کہاں ہے اور تمہارا فہم کیا ہے؟ بات ہی اصل میں دراصل کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کا اختلاف تھا دنیاوی اختلاف تھا۔ جیسے وہ آپس میں دنیا میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپس میں ان بن جاتی ہے تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کی دنیاوی اختلافات تھے تو آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کو منع کر دوں اپنی ذات کی خاطر کہ تم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان گوارا کی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں خون ریزی گوارا نہیں کی۔ اگر وہ چاہتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کہ ان کے سر قلم کرتے۔ جب اس شخص نے، اس پیارے صحابی نے اتنا گوارا کیا کہ ان سے لڑنا نہیں ہے تو نماز کی تو بات ہی نہیں ہے، تو وہ ان کا دنیاوی معاملہ تھا۔ لیکن اب اس کے بعد اگر
بات ہو گئی عقیدے کی. اگر کسی کے عقیدے میں یہ آ جائے کہ صحابہ کرام رضوان کو گالیاں دیتے ہیں, شیخین کو گالیاں دیتے ہیں, تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اجازت دی تھی وہ دنیاوی معاملات میں اختلاف کی. اگر ان میں سے کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی یہ ان کو نماز پڑھانے کی اجازت نہ دیتے. اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح کی ہے کہ ان دنوں میں زیادہ نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے رہے, طلحہ بن عبید اللہ پڑھاتے رہے, ابو ایوب انصاری پڑھاتے رہے, سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے رہے, عید اور جمعے کی نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے رہے. تو یہ وہ صرف وہ نہیں کہ فتنے والے لوگ پڑھاتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ان کا دنیاوی اختلاف تھا. اب جو ہے وہ دنیاوی اختلاف نہیں, اب کوئی صحابہ کے بارے میں بات کرے گا تو وہ دنیاوی نہیں ہوگی بلکہ وہ دینی ہوگی. اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں رافضیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں منکرین تقدیر کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں قدریہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. امام احمد نے فرمایا کہ میں جہمیہ معتزلہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. امام ابو بکر محمد بن حسین العاجری نے فرمایا کہ میں خوارج, قدریہ, مرجیہ, جہمیہ اور روافض کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, نہ ان کو سلام کروں گا. تو ان کی فہم حدیث کیا ہے؟ اگر یہ بات ہے کہ ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, رافضی ہوں, خارجی ہوں, تو کیا یہ پھر سارے غلط ہوں گے؟ انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی. جس نے حدیث لکھی ہے امام بخاری نے, وہ کہتے ہیں کہ رافضیوں کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا, تو یہ کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز ہوگی. تو کیا امام بخاری نے حدیث لکھ کے ان کو سمجھا نہیں؟ یہ حدیث 695 امام بخاری نے جب لکھی ہے سمجھا نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم ان فتنہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھو. تو اب رافضیوں کے پیچھے وہ کیا کہہ رہے ہیں, جہمیوں کے پیچھے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ پتا چلا ان کا فہم کچھ اور ہے, مرزا کا فہم کچھ اور ہے. ان کا فہم کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت دی تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میری اور ان کی صرف دنیاوی اختلاف ہے, دینی اختلاف نہیں, صرف میرا مذہب کا اختلاف نہیں, میرے عقیدے کا اختلاف نہیں, صرف اختلاف جو ان کو میری جان سے ہے, اس لیے آپ نے ان کو اجازت دی. لیکن بعد کے محدثین محققین سب کہتے ہیں کہ ہم ایسے رافضیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, ہم خارجیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, ہم جہمیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. سارے حوالے یہاں موجود ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ غلط ہے تو سب سے پہلے آپ کا یہ بابا غلط ہے. یہ جس کو آپ محدث اعظم پاک و ہند کہتے ہیں تو یہ ہو جائے گا مکذب اعظم, کاذب اعظم پاک ہند. کیونکہ یہ جو لکھتا ہے کہ جہمیوں کو یہ سارے دلائل یہ دیتا ہے کہ قدریہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, خارجیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, جہمیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, بدعتیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, منکرین تقدیر کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. اگر ساروں کے پیچھے نماز پڑھنی تو سب سے پہلے اس کو غلط کہو. فاروق رضوی کو کیا کہنا ہے غلط؟ سب سے پہلے اس کو پھکی دو, سب سے پہلے اس کو کہو کہ جعلی آدمی ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کی لائف سٹیک پہ لگی ہوئی تھی, پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, اور یہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھو, فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو, فلاں کے پیچھے. یہ فاروق رضوی صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ روایتیں بخاری سے پڑھ کے سناؤ. اور جو تو جعلی روایتیں بھائی بیان کر رہا ہے نا کہ جی مولا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں ہی نماز پڑھنا, وہ کیڑی کتاب ہی لکھی پائی کٹ بار سن سنا کے سننی ٹنی سننی اسیاں بکش مسلمان کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں, ٹن کیا ہوا اپنی پبلک کو, کوئی ریفرنس پیش نہیں کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں سنی بنو, ٹنی نہ بنو. یہ ٹنی ہے, سن سنا کے سننی. سننی ہم ہیں سنی, یہ ہیں سنی, ہمیں بکش مسلمان. یہ دلائل سے ہم بات کرتے ہیں, ہم بکش ہیں, دلائل سے بات کرتے ہیں, ہم ٹنی نہیں, ہم سنی ہیں. تو اب آپ کا بابا بھی ٹنی ہے, یہ دلائل نہیں ہے. امام بخاری بھی ٹنی ہے, کہتے ہیں رافضیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. امام احمد بن حنبل بھی ٹنی ہے, وہ بھی سنی ہے. امام مالک بھی سنی ہے, ہاں. امام محمد بن حسین وہ بھی سنی ہے. امام باقر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سنی ہے. صرف ٹنی تو ہے, بکش تو ہے, اور پھر سب سے بڑا سنی تو یہ ہوگا آپ کا بابا سنی. جس نے لکھا ہے, کیا لکھا ہے اب میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. کہتا ہے ہم جو حوالے سے بات کرتے ہیں. اب آپ کا بابا کیا لکھتا ہے, کہتا ہے میرے استاد محترم شیخ ابو محمد بدیع الدین راشدی سندھی لکھتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کہتا ہے بدعتی یعنی خارجی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, خارجیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, یہ پھر سنی ہو گیا. اور آگے کیا کہتے ہیں حافظ عبداللہ بہاولپوری,
کہتے ہیں غیر اہل حدیث کے پیچھے نماز کے قائل نہیں تھے. حافظ عبداللہ بہاولپوری غیر اہل حدیث کے پیچھے نماز کے قائل نہیں تھے. اگر امام کعبہ بھی غیر اہل حدیث ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز کے قائل نہیں ہے. امام کعبہ کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہر وہ شخص جو گستاخ ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہے. امام کعبہ اگر وہ کعبے میں بھی گستاخ چلا جائے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہ کہتا ہے بدعتی، جو ہر وہ بدعتی چاہے وہ امام کعبہ ہی بدعتی ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ان کا یہ فتویٰ ہے. اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتا ہے آثار سلف صالحین اور تحقیقات علماء اہل حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ غالب بدعتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لہٰذا اہل حدیث کو چاہیے کہ صحیح العقیدہ اماموں کے پیچھے ہی نماز پڑھیں. آخر میں عرض یہ کہ بریلویوں دیوبندیوں کا حنفی اور صحیح العقیدہ ہونا ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ جہمی ہیں، ماتریدی ہیں، غالی صوفی ہیں، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہے. یہ ہے پھر آئیے ہوگا سنی ہو گیا جو کہتے ہیں اہل حدیث کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں ہے. آگے سارا کچھ لکھتے ہیں. علامہ احسان الہی ظہیر بھی کہتے ہیں کہ بدعتیوں کے پیچھے نماز نہیں. تو یہ بھی کیا ہو گیا سنی. یہ کہ سارے پھر ان کو کہو نا سنی، سن ہو گئے سارے. صرف تیری تحقیق ہے. سارے محدثین کہتے ہیں رافضیوں کے پیچھے نماز نہیں، قدریہ کے پیچھے نماز نہیں، خارجیہ کے پیچھے نماز نہیں. اور یہ اٹھا کے بیٹھا ہے جی یہ امام پیچھے امام کعبہ کی باتیں کر رہے ہیں. بات یہ کہ جو گستاخ ہے وہ گستاخ ہے، چاہے وہ کعبہ میں چاہے وہ باہر ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ امام کعبہ وہ گستاخ ہے، لیکن جو سمجھتے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں ان کے نزدیک اگر وہ گستاخ ہے تو وہ کہیں گے ہم نہیں نماز پڑھتے. جس طرح یہ تیرا بابا کہتا ہے کہ بریلوی اور دیوبندی ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہے. تو اسی طرح اگر وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں. اس طرح آپ کا بابا کہتا ہے، بابے کا بابا عبداللہ بہاولپوری کہتا ہے کہ اہل حدیث کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں جائز. تو اگر امام کعبہ اہل حدیث نہیں ہے تو ان کے پیچھے بھی نماز نہیں جائز اس فتویٰ کے لحاظ سے.